نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے۔ محترم سامعین کرام، حسنین کریمین کے بچپن کا ایک تحریری مقابلہ۔ جب امام حسن و حسین بچے تھے اس وقت دونوں ایک تختی لکھ کر لے کے آئے، ایک تحریر لکھے، ایک املا دونوں نے لکھا، اور دونوں نے ان املا کو لکھ کر، اس تختی کو لکھ کر آپس میں کہنے لگے، میرے بھائی دیکھو، میں نے سب سے بہتر لکھا ہے، سب سے اچھا لکھا ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا، میرے بھائی ہم نے سب سے بہتر، سب سے اچھا لکھا ہے۔ جب ایسا ہوا، دونوں اب فیصلہ کرانے کے لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد میں عرض کیے، اے میرے بابا جان، دیکھو ہمارے تختیوں کو، ہم نے کتنا اچھا لکھا ہے، ہم لوگوں نے کتنا بہتر لکھا ہے۔ اب آپ فیصلہ کر کے دیں کہ ہم دونوں میں سے کس کی تختی زیادہ اچھی ہے، کس نے بہتر اچھا لکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ نہ کر پاتے ہیں۔ اگر کسی ایک کا تختی کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اچھا لکھا ہے، اگر امام حسن کا اچھا کہتے ہیں تو امام حسین ناراض ہوتے ہیں، اور امام حسین کے تختی کو اچھا کہتے ہیں تو امام حسن ناراض ہوتے ہیں۔ گویا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کہا، اے میرے بیٹو، جاؤ اس کا فیصلہ آپ اپنے امی جان کے پاس کرا کے لاؤ۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس دونوں بچے پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، امی جان بتائیے کہ ہم دونوں بھائیوں کے تختی میں سے کس نے بہتر لکھا ہے، کس نے اچھا لکھا ہے، کس کی تختی بڑھیا ہے، تو والدہ بھی پریشان ہو جاتی ہیں، اور وہ بھی یہ سوچتی ہیں کہ اگر کسی ایک بیٹے کے تختی کو میں نے اچھا کہہ دیا تو دوسرا بیٹا ناراض ہو جائے گا۔ گویا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ان اپنے بچوں سے کہا، اے میرے بچوں، جاؤ تمہارے نانا جان کے پاس جاؤ، اور تمہارے نانا جان سے فیصلہ کرا کر کے آؤ کہ تم میں سے کس کی تختی زیادہ اچھی ہے، کہ تم دونوں میں سے کس نے زیادہ اچھا لکھا ہے، ان کے پاس فیصلہ کرانے جاؤ۔ جب دونوں بچے اپنے نانا کے پاس حسنین کریمین نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے نانا جان، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرمائیے، آپ فیصلہ کر کے دیجئے کہ ہم دونوں بھائیوں میں سے کس نے بہتر تختی کو لکھا ہے، کن کا املا سب سے اچھا ہے، کس نے بہتر لکھا ہے۔ دیکھیے، آپ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں، اور یہاں سے فیصلہ نہ ملے تو کہاں سے فیصلہ ملے؟ یہاں سے حق اور سچ کے فیصلہ
فیصلے کو نہ ملے تو کہاں سے ملے؟ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی اسی کشمکش میں ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا، جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو حکم کرتے ہیں، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس میں جاؤ، اور میرے محبوب کے پاس میں حسنین کریمین اپنے اپنے تختیوں کا جو فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں۔ جاؤ، وہاں جانے کے بعد میرے نبی، میرے پیارے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، جنت سے ایک سیب لے کر کے جاؤ، اور وہ سیب لے جا کر نبی محترم کو دو، اور فیصلہ کرانے کی یہ ہوگی کہ وہ سیب جس کی تختی پر ٹھہر جائے، اس سیب کو اچھالا جائے، اور اچھالنے کے بعد جس کی تختی پر وہ سیب اٹک جائے، رک جائے، اسی کی تختی سب سے اچھی مانی جائے گی۔ جاؤ، یہ جو ہے فیصلہ کے لیے میرے نبی کے پاس میں جاؤ، اور یہ میرے نبی کو جا کر کے عرض کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حسنین کریمین کے تختیوں کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس سے یہ سیب عنایت فرمایا ہے، اور یہ سیب کا یہ ہے کہ اس سیب کو اچھالا جائے، تختیوں پہ رکھا جائے، جن کے تختی پر سیب اٹک جائے، جن کے تختی پر سیب رک جائے، اسی کی تختی سب سے اچھی اور پیاری لکھی ہوئی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں، جب سیب کو اچھالتے ہیں، اچھالنے کے بعد دونوں کی تختیوں پہ آدھا آدھا سیب ہو جاتا ہے، آدھا حسنین کریمین کے تختی پہ رک جاتے ہیں، آدھا جو ہے حسن کے تختی پر رک جاتے ہیں، اور آدھا سیب حسین کے تختی پہ رک جاتے ہیں۔ اسی طرح فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آپ دونوں کے تختی برابر ہے۔ دیکھیے، حسنین کریمین کو ناراض کرنا کوئی نہیں چاہتے ہیں، حضرت علی بھی ناراض کرنا نہیں چاہتے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا بھی ناراض کسی کو نہیں کرنا چاہتے تھے، اور کسی کو خوش۔ اسی طرح نبی محترم بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو خوش اور کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ کہہ کر کہ بیٹا تمہاری تختی اچھی ہے اور ان کی کم اچھی ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے فیصلہ ہوا کہ دونوں کی تختی بالکل درست ہے، دونوں کی تختی برابر اچھی ہے۔ تو آپ نے تو دیکھیے برادران اسلام، آپ نے اس بیان سے کیا سبق حاصل کیا، اور آپ کو اس سے کیا پتہ چلا کہ حسنین کریمین کی محبت کیا ہے، حسنین کریمین سے الفت رکھنا کیا ہے، اور ان سے جو ہے بغض رکھنا کس قدر جو ہے گناہ کا کام ہے، انہیں ناراض کرنا کس قدر خطا کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس گفتگو کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ مقدس میں، اور حسنین کریمین کے صدقے میں آپ لوگوں کو بھی جو ہے اس سے کچھ نصیحت حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کومنٹ کریں، اور اس ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دینی اور دنیاوی جانکاری کو بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔